اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے لوہے کا کنواں۔ یہ کہانی لوہے کے کنویں پر مشتمل ایک سبق آموز، اخلاقی اور دل کو چھو لینے والی اردو داستان ہے، جو مسلسل انداز میں بغیر کسی باب، سرخی یا وقفے کی بیان کی جا رہی ہے، تاکہ سننے اور پڑھنے والا آخر تک ایک ہی سانس میں اس کے اثر میں ڈوبا رہے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب شہروں سے دور ایک وسیع اور میدان کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کی زندگی سادہ تھی، مگر دلوں میں حرص، لالچ، خوف اور امید سب کچھ بسا ہوا تھا۔ اسی گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں تھا، جسے لوگ لوہے کا کنواں کہتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ اس میں لوہے کا پانی نکلتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کنویں کی منڈھیر، اس کا ڈھول، اس کی زنجیر اور اس کے گرد لگی ہوئی موٹی سلاخیں سب لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ کسی زمانے میں یہاں کے ایک امیر سردار نے یہ کنواں بنوایا تھا، تاکہ پانی ہمیشہ محفوظ رہے اور کوئی اسے خراب نہ کر سکے۔ مگر وقت گزرتا گیا، سردار مر گیا، اس کی اولاد بکھر گئی اور کنواں وہیں کا وہیں رہ گیا۔ مگر لوگوں کے دلوں میں اس کنویں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں جنم لیتی چلی گئیں۔ کوئی کہتا تھا اس کنویں میں خزانہ ہے، کوئی کہتا تھا کہ جو اس میں جھانک لے وہ اپنی اصل پہچان دیکھ لیتا ہے، اور کوئی یہ بھی کہتا تھا کہ یہ کنواں انسان کے دل کی طرح ہے، جتنا سخت باہر سے دکھتا ہے اندر اتنا ہی گہرا اور سچ سے بھرا ہوا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم غریب تھا، باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ چکا تھا، ماں بیمار رہتی تھی اور سلیم دن بھر محنت مزدوری کر کے شام کو ماں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتا تھا۔ سلیم کا دل صاف تھا، مگر حالات نے اس کے دل میں ایک کسک پیدا کر دی تھی، اور وہ اکثر سوچتا تھا کہ آخر کیوں کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور کچھ کے حصے میں صرف صبر آتا ہے۔ وہ جب بھی لوہے کے کنویں کے پاس سے گزرتا تو ٹھہر کر اس میں جھانکتا۔ زنجیر کے ساتھ بنا ہوا ڈھول خاموشی سے لٹکتا رہتا اور کنویں کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا۔ مگر اس اندھیرے میں سلیم کو کبھی کبھی اپنی زندگی کا عکس دکھائی دیتا۔ گاؤں میں ایک اور شخص بھی رہتا تھا، جس کا نام رشید تھا۔ رشید مالدار تھا، اس کے کھیت تھے، مویشی تھے اور لوگوں پر اس کا رعب تھا، مگر اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ ہر وقت مزید دولت کی فکر میں رہتا۔ اس نے بھی لوہے کے کنویں کے بارے میں سنا تھا کہ اس میں خزانہ چھپا ہے۔ اس کے دل میں لالچ جاگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کنویں کے راز کو حاصل کرے گا۔ ایک رات جب گاؤں سو رہا تھا، رشید چند مزدوروں کو ساتھ لے کر کنویں کے پاس آیا۔ اس نے لوہے کی زنجیر کو زور سے کھینچا، ڈول کو نیچے سے اتارا اور مزدور سے کہا کہ وہ کنویں میں اتر کر دیکھیں۔ مگر جیسے ہی ایک مزدور نے نیچے اترنے کی کوشش کی، اس کے دل پر عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ کنواں مجھے نگل لے گا۔ رشید نے اسے ڈانٹا، مگر مزدور پیچھے ہٹ گئے۔ آخر کار رشید غصے میں آ کر واپس چلا گیا، مگر اس کے دل میں
کنویں کی خواہش اور بڑھ گئی۔ چند دن بعد سلیم کی ماں کی بیماری بڑھ گئی۔ دوا کے لیے پیسے نہیں تھے۔ سلیم رات بھر جاگتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب خیال آیا کہ شاید لوہے کے کنویں میں واقعی کچھ ایسا ہے جو اس کی تقدیر بدل دے۔ وہ فجر کے وقت اٹھا، وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اگر اس کنویں میں میرے لیے کوئی خیر ہے تو میرے دل کو مضبوط کر دے۔ وہ آہستہ آہستہ کنویں کے پاس پہنچا۔ صبح کی ہلکی روشنی میں لوہے کی سلاخیں ٹھنڈی اور خاموش لگ رہی تھی۔ سلیم نے ڈول کو نیچے اتارا۔ زنجیر کی آواز اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ مل گئی۔ جب ڈول پانی میں ڈوبا تو سلیم نے محسوس کیا کہ پانی ٹھنڈا اور شفاف ہے۔ اس نے ڈول کو اوپر کھینچا، پانی نکالا اور پیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اسی لمحے گاؤں کے ایک بوڑھے شخص، بابا حفیظ، جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا، سلیم کے پاس آ گیا۔ اس نے سلیم کو غور سے دیکھا اور کہا کہ بیٹا، اس کنویں سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اپنے دل کو لوہے کی طرح مضبوط اور نیت کو پانی کی طرح صاف رکھے۔ سلیم نے حیرت سے پوچھا کہ بابا، اس کنویں کا راز کیا ہے؟ بابا حفیظ مسکرایا اور کہنے لگا کہ اس کنویں میں نہ سونا ہے نہ چاندی۔ یہ کنواں انسان کو اس کا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ جو لالچ لے کر آتا ہے وہ خالی ہاتھ لوٹتا ہے، اور جو یقین لے کر آتا ہے وہ بہت کچھ پا لیتا ہے۔ اسی دن رشید کو معلوم ہوا کہ سلیم کنویں کے پاس گیا تھا۔ اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سلیم کے پیچھے آیا اور اس سے جھگڑا کرنے لگا۔ اس نے الزام لگایا کہ سلیم نے کنویں سے کچھ چرا لیا ہے۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ سلیم خاموش رہا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ میں نے صرف پانی پیا ہے۔ رشید نے ہنستے ہوئے کہا کہ غریب آدمی بھی خواب دیکھنے لگا ہے۔ مگر اسی وقت بابا حفیظ نے سب کے سامنے کہا کہ اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو آج رات ہر شخص اپنی نیت کے ساتھ اس کنویں کے پاس آئے، کنواں خود فیصلہ کر دے گا۔ رات ہوئی، گاؤں کے لوگ جمع ہوئے۔ سب سے پہلے رشید آیا۔ اس نے کنویں میں جھانکا، مگر اسے صرف اپنا لالچ، اپنی تنگ نظری اور خوف دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر سلیم آیا۔ اس نے کنویں میں جھانکا۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ، اپنی محنت اور اپنے رب پر یقین نظر آیا۔ اس کے دل میں سکون اتر گیا۔ بابا حفیظ نے کہا، یہی اس کنویں کا راز ہے۔ لوہے کی دیواریں انسان کو یہ سکھاتی ہیں کہ زندگی میں مضبوطی ضروری ہے، مگر کنویں کا پانی یہ بتاتا ہے کہ دل نرم اور صاف ہو تو ہی زندگی میں برکت آتی ہے۔ اگلے دن سلیم کو ایک شہر سے کام کی پیشکش ملی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ اس کی ماں صحت یاب ہونے لگی۔ رشید کے دل میں ندامت آئی۔ اس نے اپنی غلطی مان لی اور سلیم سے معافی مانگ لی۔ گاؤں کے لوگوں نے لوہے کے کنویں کی حفاظت شروع کر دی۔ اب وہ کنواں صرف پانی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک سبق بن چکا تھا کہ اصل دولت کنویں کے اندر نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے دل کو لوہے کی طرح مضبوط، نیت کو صاف اور یقین کو زندہ رکھے، اس کے لیے ہر اندھیرا راستہ بھی روشنی بن جاتا ہے۔ اور یہی لوہے کے کنویں کی کہانی تھی، جو وقت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی اور نسلوں تک یہ پیغام دیتی رہی کہ سختی اور نرمی کا توازن ہی اصل کامیابی ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔